السلام علیکم دوستو، میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستو، آج ہم آپ کو خاص افسانے اور ان کے اہم کرداروں کے بارے میں پڑھائیں گے۔ آج کی کلاس بڑی اہم ہے کیونکہ 19 تاریخ کو ایم اے اردو کا بھی پیپر ہونے والا ہے اور یہ ٹی جی ٹی کے لیے بھی بڑی اہم ہے، اور دوسرے امتحانات والے بھی اس ویڈیو کو دیکھیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اگر ٹی جی ٹی لکھ دیا تو ٹی جی ٹی کے لیے ہی یہ مخصوص ہوگی ویڈیو، لیکن سارے امتحانات کے لیے ہے۔ اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی وقت ہی سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے شیئر کرنے سے کسی کا فائدہ ہو جائے۔ دوستو، ہم نے آپ کی ہی مدد کے لیے گروپ بنایا ہے۔ اگر آپ ہمارے گروپ میں اپنی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اگر آپ بی اے میں ہیں یا ایم اے میں ہیں یا آپ ٹی جی ٹی کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ میں آپ جوائن ہو سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 8477965321، اس پہ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، اندو اور مدن کس افسانے کے مرکزی کردار ہیں؟ اے اپنے دکھ مجھے دے دو یا بی لاجونتی کے؟ تو صحیح جواب ہے دوستو اپنے دکھ مجھے دے دو، یہ اس کے کردار ہیں اندو اور مدن، یعنی کہ مدن جو ہے ہیرو ہے اور اندو جو ہے اس کی ہیروئن ہے اس افسانے کی۔ اور راجندر سنگھ بیدی کا یہ چوتھا افسانوی مجموعہ ہے اپنے دکھ مجھے دے دو، اور اسی نام سے ان کا یہ افسانہ بھی ہے۔ یہ چوتھا افسانوی مجموعہ 1965 میں شائع ہوا اور اس میں 9 افسانے شامل ہیں۔ دوسرا سوال ہے، کبرا اور حمیدہ کس افسانے کے مرکزی کردار ہیں؟ آنندی کے ہیں یا چوتھی کا جوڑا کے ہیں؟ تو چوتھی کے جوڑا کا یہ دونوں کردار ہیں اہم، کبرا اور حمیدہ۔ کبرا بڑی بہن ہے اور حمیدہ اس کی چھوٹی بہن ہے۔ عصمت کا پہلا تبازاد افسانہ کافر ہے جو 1938 میں لکھا۔ چوتھی کا جوڑا ایک ایسے ہی خاندان کی کہانی ہے جس کی سربراہ یعنی بی اماں ہیں، جو اپنے شوہر کے انتقال کے بعد خاندان کی کفالت کر رہی ہے۔ ان کی 2 جوان بیٹیاں ہیں کبرا اور حمیدہ۔ بی اماں کا سب سے بڑا مسئلہ کبرا کی شادی کا ہے۔ بہت بڑا خلاصہ ہے اس کا۔ تو یہ دکھایا ہے چوتھی کا جوڑا میں عصمت چغتائی نے۔ آگے چلتے ہیں، افسانہ لاجونتی کے کردار کون سے ہیں؟ سندر لال، جمہ یا ہیرا لال یا سوداگر؟ تو آپ کا جواب ہے سندر لال اور جمہ، چونکہ لاجونتی بھی اسی کا کردار بھی ہے اور افسانہ بھی ہے۔ لاجونتی سندر لال کی بیوی ہے اور جمہ پاکستان میں رہتا ہے۔ ہندوستان پاکستان کا بٹوارہ اس کا موضوع ہے اس افسانے کا، اور جب ہند پاکستان بنا تھا تو پاکستان میں لاجونتی رہ گئی تھی اور وہ جمہ کے پاس رہی تھی۔ سندر لال لے کر آئے اور سندر لال کو لاجونتی نے اپنی ساری باتیں بتائی۔ بہت دلچسپ کیا یہ افسانہ ہے لاجونتی۔ چوتھا، آنندی لال بہاری شری کنٹھ کردار ہیں سوتیلی ماں کے ہیں یا بڑے گھر کی بیٹی کے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوگا یہ بڑے گھر کی بیٹی کے ہیں۔ اور بڑے گھر کی بیٹی کس کا لکھا ہوا افسانہ ہے؟ مشہور و معروف افسانہ نگار پریم چند کا ہے، جو اردو کے پہلے افسانہ نگار ہیں، جن کا پہلا افسانہ یعنی کہ اردو کا بھی پہلا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن ہے۔ پانچواں سوال ہے، سلطانہ اور خدا بخش کردار کا تعلق کس افسانے سے ہے؟ کالی شلوار سے ہے یا ہتک سے ہے؟ تو یہ کالی شلوار سے ہے اور اس کے مصنف ہیں یعنی کہ اس کے تخلیق کار ہیں، لکھنے والے ہیں سعادت حسن منٹو، اور ہتک بھی انہی کا ہی لکھا ہوا ہے۔ چھٹا سوال، بیگم جان کس افسانے کا کردار ہے؟ چوتھی کا جوڑا یا لحاف کا ہے؟ تو ہمارا یہ جواب ہوگا کہ یہ لحاف کا ہے۔ کس کا ہے؟ لحاف کا ہے، اور یہ بھی عصمت چغتائی کا ہے۔ اور یہ افسانہ 1924 میں یعنی 1924 میں لکھا تھا، جس پر فحاشی کا الزام لگایا گیا اور عصمت پہ مقدمہ بھی چلا تھا اسی پر ہی۔ سوال اکثر پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کون سا عصمت کا
افسانہ ہے جس پہ مقدمہ چلا تھا تو وہ ہے لحاف۔ منگو کوچوان کس افسانے کا اہم کردار ہے؟ تو منگو کوچوان ہے دوستو نیا قانون کا۔ منگو کوچوان نیا قانون کا ہے اور یہ منٹو کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ اس کا موضوع تقسیم ہند ہے اور منگو کوچوان انگریزوں سے بہت نفرت کرتا تھا اور اکا چلاتا تھا اور اپنے اکے کے اندر جتنی بھی سواریاں ہوتی تھیں تو سب کی باتوں پہ غور کرتا تھا اور اس کو بس آزادی کی فکر تھی، کسی طرح سے ہمارا ملک آزاد ہو جائے اور ان گوروں سے چھٹکارا مل جائے۔ تو یہ اس میں لکھا ہے نیا قانون میں اور ہو جاتا ہے اور پھر یہ بہت خوش ہوتا ہے منگو کوچوان۔ گھیسو مادھو بدھیا کی کردار کا تعلق کس افسانے سے ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا یہ کفن سے ہے اور یہ افسانہ جو ہے پریم چند کا ہے اور پریم چند کا آخری افسانہ ہے اور آخری افسانوی مجموعہ واردات میں یہ شامل ہے۔ اور لاجونتی جو ہے یہ راجندر سنگھ بیدی کا لکھا ہوا ہے۔ سوگندھی اور مادھو کس افسانے کے کردار ہیں؟ بو کے ہیں یا ہتک کے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوگا ہتک کے ہیں دوستو، اور یہ کردار ہتک کے ہیں اور ہتک افسانہ ہے سعادت حسن منٹو کا لکھا ہوا۔ الیاسف کس افسانے کا کردار ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا آخری آدمی۔ آخری آدمی کا یہ کردار ہے۔ 11واں سوال ہے منی سوہی یہ کردار کس افسانے کا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا لمبی لڑکی کا یہ کردار ہے اور لمبی لڑکی جو ہے یہ راجندر سنگھ بیدی کا لکھا ہوا مشہور افسانہ ہے اور اپنے دکھ افسانوی مجموعے میں یہ چوتھے نمبر کا افسانہ ہے لمبی لڑکی، یعنی چوتھے نمبر میں اس کو جگہ ملی ہے لمبی لڑکی کو۔ کلونت کور اور ایشر سنگھ کس افسانے کے کردار ہیں؟ جلا وطن کے ہیں یا ٹھنڈا گوشت کے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوگا ٹھنڈا گوشت کے ہیں۔ یہ بھی منٹو کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ منٹو نے فحاشی کے موضوع پر بہت افسانے لکھے ہیں لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ فحاشی سے زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، لیکن موضوع انہوں نے ایسے ہی چنے ہیں۔ 13واں سوال شاباں کس افسانے کا کردار ہے؟ تو جواب آپ کا ہوگا جہلم میں ناؤ پر، یہ اس افسانے کا کردار ہے۔ 14واں سوال ہے پنڈت آلوپی دین اور بنسی دھر کردار ہیں نمک کا داروغہ کے یا نجات کے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوگا نمک کا داروغہ کا یہ کردار ہیں پنڈت آلوپی دین اور بنسی دھر۔ یہ افسانہ بھی پریم چند کا لکھا ہوا ہے۔ 15واں سوال ہے شمی اور پشپا منی کس افسانے کے کردار ہیں؟ تو ہمارا جواب ہوگا یہ گرم کوٹ کے ہیں۔ گرم کوٹ راجندر سنگھ بیدی کا مشہور افسانہ ہے اور ایک بھولا بھی ان کا افسانہ ہے۔ افسانے بہت سے ہیں لیکن گرم کوٹ اور بھولا بہت مشہور افسانے ہیں۔ 16واں سوال علی جو امام یہ ایک کردار ہے، یہ کردار کس افسانے کا ہے؟ دیوالا کا ہے یا رفوگر کا ہے؟ تو ہمارا جواب ہوگا آپ ٹک کیجئے گا یہ رفوگر کا ہے۔ دوستو اسی سوال کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔